آج میرے ملک کے حکمرانوں نے میرے ملک کو تباہی کے آخری دہانے پہ لا کھڑا کر دیا ہے۔ یاد رکھیں اور کسی غلط فہمی میں مت رہیں کہ عذاب صرف انہی قوموں پر ہی آیا کرتا تھا، پتھر صرف انہی پر برستے تھے، چہرے صرف انہی کے مسخ ہوتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب گناہوں کا یہ عالم ہوگا تو انتظار کرو تیز آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، چہرے مسخ ہونے کا اور زمین میں دھنسائی جانے کا۔ ایسا قانون حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا جسے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر روئے زمین سے اس کا وجود ہی مٹا دیا گیا تھا۔ بعض لوگ ہجڑوں کو ٹرانسجینڈر سمجھ لیتے ہیں، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ ان بیچاروں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، انہیں ہجڑا کہلانے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں، وہ تو جسمانی طور پر ہی ادھورے ہیں، نامکمل ہیں۔ انہیں تو سپریم کورٹ الگ شناخت دے چکی ہے۔ یہ قانون ہجڑوں کے لیے نہیں بلکہ جسمانی طور پر نارمل مرد اور عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ نئے بننے والے قانون کی مہربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے کر دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے پھر دونوں ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسی عظیم گناہ کو پاکستان جیسی مسلمان ریاست میں جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور سبھی پاکستانی یا تو لا علمی کی وجہ سے خاموش ہیں یا پھر جبرن خاموش کروا دیے گئے ہیں۔ ان ہم جنس پرستوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، جس طرح چاہے یہ اپنے من پسند گناہوں کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس گناہ سے شدید نفرت کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے، شور بھی مچاتے ہوں گے، احتجاج بھی کرتے ہوں گے، کمزور اور کم ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے اور جنت میں اپنا گھر بنا چکے تھے۔ فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے۔ اب حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے خلاف زبانی کلامی آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والوں سے ایک درجہ اوپر کا ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا رہوں گا اور میرے جیسے دوسرے دوست بھی اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے پر لازمی قائم رکھیں گے جس میں صرف دل میں برائی کو برا نہ کہا جاتا ہو بلکہ برائی کے خلاف آواز کو بلند کیا جاتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔